جب فلڈ آیا پاکستان میں تو آپ لوگوں نے جو محبت عمران ریاض خان صاحب کو دی، انہوں نے اس محبت کو خدمت میں بدلنے کے لیے ایک سلسلہ شروع کیا IRK فاؤنڈیشن کے نام کے ساتھ، اور ہم نے اس وقت تک بلوچستان کے 14 اضلاع میں کام کیا ہے، خیبر پختونخوا کے 2 اضلاع میں ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان میں کام کیا ہے، اسی طرح راجن پور، ڈیرہ غازی خان، روجان اور جنوبی پنجاب کے علاقوں میں کام کیا ہے، اور سندھ کے 6 اضلاع میں کام کیا ہے، اور سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے مختلف اضلاع میں اس وقت تک الحمدللہ 2055 فیملیز کو گھر بنانے میں ہماری ٹیم نے تعاون کیا ہے، 2055 لوگوں کا۔ اور فوڈ کا جہاں تک تعلق ہے، راشن کا جہاں تک تعلق ہے، جب سے سیلاب آیا ہے تب سے لے کر لاسٹ ویک تک مسلسل ہماری کمپین جاری رہی ہے، جس میں سینکڑوں ٹن بلکہ ہزاروں کے حساب سے وہاں پہ راشن جاتا رہا ہے مختلف علاقوں میں۔ ہم نے اپنا سندھ میں بیس کیمپ رکھا دادو کے اندر، اور اپنا کیمپ رکھا بلوچستان کے اندر بارکھان رکنی میں۔ تو مختصر یہ کہ ہم نے کوشش کی کہ جتنا ہم کام کر سکیں ہم کریں۔ اب ہم مستقل بنیادوں پر کام کرنا شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور صحت کے میدان میں کام کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈاکٹرز کی بہت اچھی ٹیم ہے، جس کو آج ڈاکٹر فاروق ملک صاحب یہاں موجود ہیں، جو کہ اس پوری ٹیم کو ہمارے لیے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر علی حسن اس کے پریزیڈنٹ ہیں، سنک نام کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں۔ ان کی پوری مشاورت ہوئی ہے، اس مشاورت کے ساتھ ہم نے ایمبولینس کے ساتھ ہم بلوچستان میں ایک ایمرجنسی سینٹر قائم کریں گے، ارشد شریف ایمرجنسی رسپانس سینٹر قائم کریں گے۔ ایک سینٹر نہیں ہوگا بلکہ ہر ضلع میں ایک سینٹر ہوگا، جس طرح پاکستان میں پنجاب میں 11 222 چل رہی ہے، تو ہم اس لیول پر تو نہیں جائیں گے، لیکن نجی لیول پر تقریباً اتنی چیز ہوگی کہ جو ہم انشاءاللہ وہاں پہ لوگوں کو ریسکیو میں پرووائڈ کر سکیں۔ اس کے اندر فری ڈسپینسری ہے، اس کے اندر کلینک ہے، اسلام آباد سے، لاہور سے، مختلف شہروں سے ڈاکٹرز براہ راست بیٹھ کے وہاں پہ چیک کریں گے مریضوں کو۔ کلینک کی سہولت موجود ہوگی، بیسک ٹیسٹ اس میں سارے موجود ہوں گے۔ میرے ساتھ SN ایاز کھیتران صاحب موجود ہیں، یہ ڈائریکٹر ہیں بلوچستان کے۔ میں ان کی پوری ٹیم کو آج مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بلوچستان میں جس طرح کام کیا وہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ان کے والنٹیئرز جس طرح بھاگے اور مسلسل 4 مہینے سے اپنا گھر بار چھوڑ کر 30 دن کے لیے مختلف اضلاع میں وزٹ کرتے رہے، مختلف اضلاع میں جاتے رہے۔ بارکھان امن کمیٹی کے نوجوان، میں ان کو 100,000 بار میں ان کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ان کے ساتھ مل کر بلوچستان کے ہر ضلع میں کام کریں گے۔ ابھی ایک ایمبولینس ہم سیڑا کے مقام پر دے کر آئے ہیں LOC سیکٹر میں، اور یہ جو 3 ایمبولینس آپ کے پیچھے کھڑی ہیں، اس میں ایک جا رہی ہے دکی کے مقام پر۔ آپ میں سے بہت سے کم لوگوں نے یہ نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ دکی پاکستان میں جو کوئلہ آپ استعمال کرتے ہیں وہ دکی سے آ رہا ہے، لیکن آپ کو اس کا نام اس لیے نہیں معلوم کہ وہ محروم ہے اور بہت پیچھے ہے، وہاں پہ صحت کی سہولیات بالکل نہیں ہیں۔ اس کے بعد دوسری ایمبولینس موسیٰ خیل کے اندر جا رہی ہے، اور تیسری ایمبولینس یہاں پہ رکنی کے مقام پر جا رہی ہے، جہاں سے انشاءاللہ DG خان مریض پہنچانا ہو، نشتر ملتان پہنچانا ہو، دکی سے لورا لائی پہنچانا ہو، کوئٹہ پہنچانا ہو، موسیٰ خیل سے جانا ہو، اور یہ سلیکٹیو فری ہوگی۔ سلیکٹیو فری کا یہ مطلب ہے کہ کچھ ایسے وہاں پہ زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ جو بالکل وہاں پہ ایمبولینس کا آپ کو پیٹرول بھی نہیں دے سکیں گے، تو وہاں سے چاہے دکی سے 300 کلومیٹر ہمیں کوئٹہ کیوں نہ جانا پڑے، ہم اس کو فری آف کاسٹ لے کر جائیں گے۔ تو اس کا پورا پلان انشاءاللہ بن چکا ہے، اور یہ آج روانہ ہو رہی ہیں۔ 1 جنوری سے یہ تمام اپنے علاقوں میں فنکشنل ہوں گی۔ ابھی میں ملتمس ہوں عطر کاظمی صاحب سے کہ آپ سے گفتگو کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ پہلی تو بڑی میرے لیے ٹو بی آنیسٹ ایک بڑا فخر کا موقع ہے کہ اس موقع پہ میں یہاں پہ موجود ہوں۔ عمران ریاض خان صاحب نے یہ جو انیشیٹو لیا ہے، یہ ایک طرح سے صدقہ جاریہ ہے۔ ارشد شریف صاحب کی روح کو بھی ثواب ملتا رہے گا، اس کے ساتھ ساتھ یہ ایمبولینسز ہمیں یاد بھی کرواتی رہیں گی کہ ارشد شریف صاحب کس وجہ سے شہید ہوئے، کس وجہ سے انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی، اور عمران ریاض صاحب خان کا جو بھی ان کا یہ اقدام ہے، اور خصوصاً اس علاقے میں کرنا، دیکھیں یہ اسلام آباد میں بھی ہو سکتا تھا، لاہور میں بھی ہو سکتا تھا، پشاور میں بھی ہو سکتا تھا، اور بڑی آسانی سے ہو سکتا تھا۔ پوری ان کی توجہ رہی بلوچستان کی طرف،
اور اس کے ساتھ ساتھ جب سے ارشد شریف صاحب کی شہادت ہوئی اس کے بعد یہاں پہ ان کی فیملی کے ساتھ تعاون ہو یا ارشد شریف صاحب کی باڈی کینیا سے منگوانی ہو، جو عمران ریاض خان صاحب نے کیا ہے ٹو بی آنیسٹ ایک اچھے دوست کی طرح اور ایک اچھے انسان کی طرح انہوں نے حق ادا کیا ہے. باقی اب ہم سب کا فرض ہے کہ یہ عمران ریاض خان اکیلے تو نہیں کر سکتے، ہم سب کو اس کے اندر اپنا اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا. جس حیثیت میں جس سطح میں ہم یہ حصہ ڈال سکتے ہیں ضرور ڈالیں. اور ایک چیز میں کروں گا کہ جو ارشد شریف صاحب کے حوالے سے کیس چلا ہے سپریم کورٹ کے اندر، اس میں بھی جس طرح صدیق جان یہاں موجود ہیں، عمران ریاض خان صاحب، سب لوگوں نے انیشیٹو انہوں نے لیا اور پھر عوام نے بھی خط لکھے. تو اب جب ہیئرنگ ہوئی تو اتنی بڑی تعداد میں وہاں پہ صحافی نہیں تھے، کچھ اوبیسلی اپنی اپنی لوگوں کی مصروفیات ہوتی ہیں، لیکن اب اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. اور اگلی جو ہیئرنگ ہے جنوری میں، وہاں پہ ضروری ہے کہ صحافی پہنچیں اور تاکہ عدالت کو بھی پتہ چلے کہ ہم انصاف چاہتے ہیں ارشد شریف صاحب کے لیے، ان کی فیملی کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے. بس میں اتنا کہوں گا، ونس اگین ایک بہترین اقدام ہے عمران ریاض خان صاحب کا، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور اپریشیٹ کرتا ہوں. اور آپ سب سے یہ اپیل کروں گا کہ یہ عمران ریاض خان صاحب کا جو کام ہے جدھر تک آپ پہنچا سکتے ہیں اس کو پہنچائیں، اور جتنا تعاون ہم سب کر سکتے ہیں ہم سب کو کرنا چاہیے. شکریہ. میں صرف یہاں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس سے پہلے صدیق جان صاحب بھی بات کریں گے. اب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں سے 2 ایمبولینس جو آپ کے پیچھے کھڑی ہیں وہ عمران ریاض خان صاحب نے خود ڈونیٹ کی ہیں، ذاتی ڈونیٹ کی ہیں. اس میں کسی اور کی فنڈنگ شامل نہیں ہے، اور 2 ان کے ایک قریبی دوست نے دی ہیں. تو ابھی ہمارے پاس انشاءاللہ رمضان المبارک سے پہلے ہمیں پوری امید ہے کہ 10 مزید ایمبولینس ہمارے نیٹ ورک کا حصہ بنے گی انشاءاللہ. تو صدیق جان صاحب کو بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب کا بہت شکریہ جو یہاں پر آئے ہیں. اور سب سے پہلے تو میں رضی طاہر صاحب نے جس طرح سے بتایا کہ انہوں نے جو ریلیف میں کام کیا، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں عمران ریاض خان صاحب کی کاوشوں سے، اور میں عمران بھائی کو اس لیے بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ عمران ریاض خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی ہے، جو شہرت دی ہے، جو مقام دیا ہے، اس عزت کو، اس شہرت کو وہ اپنے بزنس کے لیے بھی استعمال کر سکتے تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ سیلاب میں جس طرح سے انہوں نے اپنی اس پاپولیرٹی کو، لوگوں کی دی ہوئی عزت کو جس طرح سے ریلیف کے لیے استعمال کیا، دکھ انسانیت کے لیے استعمال کیا، اس پہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ان کو عزت دے، اللہ تعالیٰ ان کی اس ساری کاوش کو قبول کرے. رضی طاہر صاحب جو اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں، رضی طاہر صاحب کے ساتھ احسن ایاز کھتران صاحب ہیں جو بلوچستان میں چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر فاروق ملک صاحب یہ میرے ساتھ کھڑے ہیں. ڈاکٹر فاروق ملک صاحب اور ان کی ٹیم، ڈاکٹر علی حسن اور سنگھ کی پوری ٹیم، ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور میں نے وہاں پر بھی ارشد صاحب کی قبر پر بھی گفتگو کی اور بات کی کہ ظاہر ہے ارشد صاحب شہید ہیں، اور ہم آج جو یہ کاوشیں کر رہے ہیں وہ 2-3 وجہ سے عمران ریاض صاحب اور ان کی ٹیم کر رہی ہے. ایک یہ کہ اس صدقہ جاریہ کے طفیل اللہ تعالیٰ ارشد صاحب کے درجات مزید بلند کرے. وہ شہید ہیں، وہ جنتی ہیں، یہ ہمارا انشاءاللہ یقین ہے، لیکن ان کی درجات کی بلندی کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے. دوسرا جو ہے اس میں اس کا مقصد یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ ایمبولینسز جب مریض اس پہ جائیں گے، دکھی انسانیت کی سروس کے لیے استعمال ہوگی، تو ان کے دل سے جو دعا نکلے گی اس سے ارشد صاحب کے درجات اللہ تعالیٰ مزید جو ہے وہ بلند کرے گا. دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ ارشد صاحب کو بھلایا نہ جا سکے، یاد رہیں ارشد صاحب، اور وہ یاد رہیں گے انشاءاللہ، کبھی نہیں لوگوں کو بھولیں گے جس طرح سے ان کو شہید کیا گیا اور جس وجہ سے ان کو شہید کیا گیا. اور تیسرا یہ ہے، ظاہر ہے یہ بلوچستان پہ زیادہ کام ہو رہا ہے، بلوچستان میں ضرورت ہے ان چیزوں کی، جو کام حکومت کو کرنے چاہیے وہ بہت سارے ہماری NGOs کر رہی ہیں، اور اب ان میں ایک بڑا نام جو ہے عمران ریاض صاحب کا ہے. اب میں ایک تو آج ہم نے دعا بھی کی ارشد صاحب کی والدہ محترمہ کے سہجابی کے لیے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے، اللہ تعالیٰ ارشد صاحب کی والدہ صاحبہ کا سایہ ارشد صاحب کے بچوں پر، ان کی فیملی پر تا دیر جو ہے وہ سلامت رکھے. اور ہم نے دعا کی ارشد صاحب کے جو قریبی لوگ، ظاہر ہے دیکھیں دکھ تکلیف سب کو ہے، سب کو ارشد صاحب کے اس طرح سے بچھڑنے کا دکھ ہے، غم ہے، تکلیف ہے، لیکن جو لوگ 24 گھنٹے ان کے ساتھ رہتے تھے، جو ان کے ساتھ کام کرتے تھے، جن کا روزانہ دن کا آدھے سے زیادہ دن جو ہے وہ ارشد صاحب کے ساتھ گزرتا تھا، وہ عدیل راجہ صاحب ہوں، ولی عثمان صاحب ہوں، ارشد صاحب کی ٹیم کے ممبران ہوں، ظاہر ہے ان کے لیے بڑا ایک تکلیف دہ ہے. ابھی تک وہ اس چیز سے باہر نہیں نکل پا رہے. ظاہر ہے روزانہ وہ آپ بھی اسی دفتر میں بیٹھتے ہیں جہاں ارشد صاحب بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ کام کرنا، تو ہم ان کے صبر کے لیے بھی جو ہے اور ارشد صاحب کی فیملی کے صبر کے لیے بھی دعا گو ہیں. اب میں بس 1 سے 1.5-2 منٹ کے اندر کچھ مطالبات ہیں ہمارے، اور وہ ہیں سب سے پہلے تو چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر تا بندیال صاحب سے ہیں کہ دیکھیں عمران ریاض خان صاحب نے ایک انیشیٹو لیا، لیٹرز لکھنے شروع کیے، اس کے بعد سپریم کورٹ کا سو موٹو ہوا. چیف جسٹس پاکستان سے ہماری اپیل یہ ہے کہ چیف جسٹس پاکستان صاحب آپ کے پاس اختیار ہے، 22 کروڑ 23 کروڑ لوگوں میں سے ایک فرد، ایک شخصیت چیف جسٹس پاکستان بنتی ہے، اور وہ آپ ہیں.
اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے, یہ مرتبہ دیا ہے, آپ اس عہدے پر بیٹھے ہیں کہ آپ کو کوئی خوف نہیں ہے, تمام ادارے آپ کو جواب دیں ہیں, آپ کے پاس طاقت ہے. اور روز آخرت اللہ تعالیٰ ظاہر ہر شخص سے جب سوال کرے گا تو اس کی طاقت کے مطابق کرے گا کہ جس کے اختیار میں جو تھا. ہمارے اختیار میں جو ہے ہم کر رہے ہیں, کتنا ایک کر سکتے ہیں. ہمارا دیکھ رہے ہیں, ہمارا ابھی دیکھیں جن چینلز نے بات کی وہ بھی قیمت ادا کر رہے ہیں, آپ کے سامنے ہیں. اچھا, اب چیف جسٹس پاکستان جو ہیں ان کو نہ تو اٹھایا جا سکتا ہے, نہ ان کو ننگا کیا جا سکتا ہے, نہ ان کو کرنٹ لگایا جا سکتا ہے, کیونکہ ان کے پاس ایک اختیار ہے, طاقت ہے. تو اس لیے سب سے زیادہ ذمہ داری چیف جسٹس پاکستان کی بنتی ہے, جن کو آئین پابند کرتا ہے اس چیز کا کہ اگر اس طرح سے انسانی حقوق کی پامالی ہوتی ہے تو وہ اپنا اختیار استعمال کریں. 184(3) کے تحت, 187 کے تحت وہ اپنے اختیارات استعمال کریں. تو باقی جو دیگر ادارے ہیں, آرمی چیف ملے ارشد صاحب کی والدہ محترمہ سے اور انہوں نے یہ کمٹمنٹ کی. دیکھیں ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہوتا ہے, اگر میں ایک چینل میں کام کر رہا ہوں اور میرے چینل کے کسی فرد نے کچھ غلط کیا ہے تو اگر میں یہ سوچتا رہوں گا کہ یار میں اگر اسے سزا دوں گا تو میرے ادارے کی بدنامی ہے, تو یہ کوئی پازیٹیو سوچ نہیں ہے. تمام اداروں سے ہم یہ کہتے ہیں, آرمی چیف سے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے ادارے کے کوئی لوگ اگر انوالو تھے, آپ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ اس حوالے سے تحقیقات کریں گے, اگر کوئی لوگ انوالو ہیں تو ان کو ہٹانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ یہ سوچ کے نہیں ہٹائیں گے کہ اس سے ادارے کی سبکی ہوگی اور ہماری کمزوری ثابت ہوگی, تو ایسا نہیں ہے. لوگ جو بھی کہیں وہ میٹر نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کو ہم جواب دیں ہیں. سب نے زندگی کتنی ایک ہے, ہم دیکھ رہے ہیں روزانہ لوگ ہمارے اپنوں میں سے کس طرح لوگ جاتے ہیں. تو اس لیے کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی تو وہ ہے جہاں ہم سب نے جانا ہے, اور اصل عدالت تو وہ ہے جہاں ہم نے جواب دینا ہے. نہ وہ عدالت مینیج پائے گی, نہ اس عدالت میں کسی کی ویڈیوز دکھائی جا سکیں گی, نہ کوئی پیسہ چلے گا, نہ کوئی رشوت چلے گی, نہ کوئی انفلوئنس چلے گا, نہ ان کو ڈرایا جا سکے گا. اس عدالت میں انصاف ہوگا. تو بہتر ہے اس عدالت میں پیش ہونے سے پہلے سب جو اس وقت با اختیار شخصیات ہیں, چاہے وہ چیف جسٹس پاکستان ہیں, چاہے وہ آرمی چیف ہیں, وہ اس حوالے سے صاف شفاف تحقیقات کی طرف جائیں. جو ذمہ داران ہیں ان کو سزا دیں, اور یہ نہ دیکھیں کہ اس سے ہمارے ادارے کی کمزوری ثابت ہوگی, ہم کمزور ثابت ہوں گے, ہماری سبکی ہوگی. یہ چیز نہیں دیکھنی چاہیے. جو ذمہ دار ہیں, کیونکہ دیکھیں حکومت سے تو ہمیں کوئی توقع نہیں ہے. یہ وہ حکومت ہے جن کا ماضی سانحہ ماڈل ٹاؤن کی صورت میں ہمارے سامنے ہے. 14-15 لوگوں کو, بے گناہوں کو شہید کیا گیا, خواتین کو جبڑوں میں گولیاں مار کے شہید کیا گیا, اور آج تک ان کو انصاف نہیں مل سکا. یہ وہ حکومت ہے جو آپ دیکھ لیں ارشد صاحب کی شہادت کے بعد جس طرح سے مریم نواز صاحبہ نے جس طرح سے ٹویٹ کیا, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو کتنی خوشی تھی اس سارے واقعے پر. تو جس جماعت کا ماضی یہ بتاتا ہو کہ بے گناہوں کو شہید کروانا ہو, جبڑوں میں گولیاں مارنی ہو, تو ان سے انصاف کی توقع رکھنا, اور قاتلوں سے جو, اور اس لیے میں قاتل کہہ رہا ہوں کہ وہ سب لوگ قاتل ہیں جن کی وجہ سے ارشد شریف صاحب جو ہیں یہ ملک چھوڑ کر گئے, جن کی وجہ سے ان کو جانا پڑا, اور وہ نہیں جانا چاہتے تھے. ان کو جس طرح سے مجبور کیا ان کے دوستوں نے, ان کی فیملی نے کہ آپ چلے جائیں, ہماری خاطر چلے جائیں, اور وہ گئے. وہ جانا نہیں چاہتے تھے. دوسرے ان کے جانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ باہر جا کے چلیں, کم از کم بات تو کر سکتے تھے. یہاں پہ تو بات بھی نہیں کر پا رہے تھے. ابھی دیکھیں یہ جو تحقیقاتی رپورٹ ایک سامنے آئی ہے, ان کو کچھ چیزیں اس میں بہت زبردست انہوں نے لکھ دی ہیں, جرات کے ساتھ, ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن اب جو نئی جے آئی ٹی بنی ہے اس کو دیکھتے ہیں. دیکھیں یہ جے آئی ٹیز ہوں, ادارے ہوں, عدالتیں ہوں, آپ جو بھی کریں گے, اگر آپ کوئی 2 نمبری کریں گے تو پورا پاکستان دیکھ رہا ہے, پورے پاکستان کو پتہ ہوگا, اور آپ کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. صرف ایک چیز ہم کر سکتے ہیں, آخری بات, کہ ہم جو ہے وہ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں, اللہ سے استدعا کر سکتے ہیں. اور جب کوئی بندہ اللہ کو یہ کہہ دیتا ہے کہ یا اللہ ہم بے بس ہیں, اس دنیا کے اندر کوئی شخصیت, کوئی ادارہ, کوئی عدالت انصاف نہیں کر پا رہی, تو یا اللہ تو انصاف کر. تو پھر آپ اندازہ کریں کہ جب اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا, اور انشاءاللہ کرے گا, ڈیل ہوتی ہے جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے, تو پھر جب اللہ انصاف کرے گا تو وہ کس طرح کا ہوگا. تو آخر میں ایک بار پھر عمران ریاض خان صاحب کو اپریشیٹ کرتے ہیں. انہوں نے جو سیلاب کے دوران انیشیٹوز لیے, جو ابھی ارشد صاحب کے حوالے سے انیشیٹو لیے, جو لیٹرز لکھنے کا سلسلہ, ارشد صاحب کی فیملی کے لیے, ان کی ٹیم کے لیے, صبر جمیل کے لیے دعا کرتے ہیں. اور رضی بھائی آپ کا شکریہ, احسن ایاز کھتران صاحب آپ کا شکریہ, ڈاکٹر فاروق ملک صاحب آپ کا شکریہ, آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ, اور آپ جس طرح سے کام کر رہے ہیں, اور جو لوگ آج یہاں پر آئے ہیں ان کا شکریہ, اور جو لوگ سن رہے ہیں ان سے یہ کہوں گا کہ ہر نماز کے بعد دعا کیا کریں ارشد صاحب کے درجات کی بلندی کے لیے, ارشد صاحب کی فیملی کے صبر جمیل کے لیے, اور یہ بھی ساتھ دعا کیا کریں کہ ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں, جو ہماری عدالتیں ہیں, جو طاقتور شخصیات ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھنے کے بجائے کہ اس سے ہماری سبکی ہے, شرمندگی ہے, کمزوری ہے, یہ سوچنے کی بجائے, یہ دیکھنے کے بجائے, اور اگر کوئی ادارہ انفلوئنس میں ہے کسی کے, تو اللہ تعالیٰ اس کو جرت دے کہ کسی کے انفلوئنس لیے بغیر
وہ جو ہے انصاف کر سکے, نئی JIT انصاف کر سکے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو عمران ریاض صاحب کی کاوش ہے اس کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ ارشد صاحب کے درجات جو ہے وہ بلند کرے. السلام علیکم. جو اسٹار ڈیجیٹل کی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں حسن واحد کو. اس وقت میں جو H11 قبرستان میں موجود ہوں, جہاں پر اب سے تھوڑی دیر پہلے ایمبولینس کا افتتاح کیا گیا ہے ارشد شریف صاحب کی یاد میں عمران ریاض خان فاؤنڈیشن کی جانب سے. تو اس وقت عمران ریاض خان فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر آپریشن ہمارے ساتھ موجود ہیں. رضی طاہر صاحب کالم نگار بھی ہیں, صحافی بھی ہیں, بڑے سینئر, تو ان سے بھی جانتے ہیں یہ سارے ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں, خاص طور پر ان ایمبولینس کے حوالے سے کہ کیسے بیسیکلی آئیڈیا ذہن میں آیا یا کیسے یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی آپ کی عمران ریاض خان کے ساتھ, پہلے تو وہ بتائیے. بیسکلی ہم سیلاب جب آیا تو ہم بلوچستان چلے گئے اور ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ صحت کی سہولیات بالکل نہیں ہیں اور دور دراز علاقوں میں بھی جو اسپتال ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں, جو ہیں بھی اس میں ڈاکٹر نہیں ہیں. تو ہمارا پہلا یہ تھا کہ ہم نے سروے کرے کہ کن علاقوں میں ہم مریض کو کہاں شفٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کم از کم, کیونکہ وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ لوگوں کا اگر بازو تھوڑا سا کریک ہو جائے تو وہ خود باندھ دیتے ہیں اور بعد میں ان کو مستقل معذوری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایسے ہم نے سینکڑوں کیس دیکھے جس میں ٹانگ کی معذوری, ہاتھ کی معذوری, بازو کی معذوری, اور وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ اسپتال پہنچ نہیں سکتے. بالفرض کسی نے کھولو ڈسٹرکٹ سے اپنا یہ علاج کروانے جانا ہے تو وہ کم از کم ایک پورے دن کی مسافت طے کر کے ڈیجی خان آئے گا اور ڈیجی خان آ کے اپنا علاج کروائے گا. اسی طرح کسی نے دکی میں کانے ہیں وہاں پہ, اور وہاں پہ نیچے تک 6,000 4,000 فٹ نیچے جا کے لوگ کام کر رہے ہیں. وہاں پہ اگر کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو اس نے وہاں سے 2-3 گھنٹے کا سفر کر کے لورا لائی جانا ہے یا 6 گھنٹے کا سفر کر کے کوئٹہ جانا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ وہاں زیادہ ضرورت ہے, تو اس وجہ سے یہ انیشیٹو لیا ہے. ابھی ہم نے ایک کشمیر میں دی ہے, سیڑا سے جو بٹل سیکٹر ہے سیڑا میں, اور 3 ہم نے بلوچستان میں, ایک دکی میں دے رہے ہیں, ایک ہم دے رہے ہیں موسیٰ خیل میں, اور ایک ہم رکنی میں دے رہے ہیں. اچھا رضی بھائی, یہ ساری آپ نے ڈیٹیل بتا دی. ارشد شریف صاحب کی تصویریں لگانا, ان کا نام یوز کرنا, یہ عمران بھائی کا جو ہے وہ خود کا آئیڈیا تھا یا آپ میں سے کیسے یہ ساری چیزیں ڈسکس؟ یہ ان کا اپنا آئیڈیا ہے. ان کی ایک بہت زیادہ جذباتی اٹیچمنٹ ہو گئی تھی ارشد شریف صاحب سے, حالانکہ ان کا تعلق جو ہے وہ 1 سال سے کم کا ہے, جو ان کا گہرا دوستی کا تعلق جسے آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن جو ارشد شریف کی جس طرح ایک جنگل میں جا کے شہادت ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ پاکستان میں آتے ہیں اور پھر رسپانس دیکھتے ہیں, پھر عمران بھائی کے ساتھ بھی وہی معاملات ہوتے ہیں جو ارشد بھائی کے ساتھ پہلے سے کیونکہ جاری ہیں. جتنی FIRs ان پہ ہوئی ہیں اس سے زیادہ FIRs عمران بندے بھی ہیں, بندے بھی سیم ہیں, FIR کرنے والے بھی وہی اشتہاری ہیں جن کو پیچھے سے استعمال کر کے FIR کروائی جا رہی ہیں. تو ان کی ایک جذباتی اٹیچمنٹ ہے اور وہ چاہتے ہیں, وہ صرف یہ نہیں چاہ رہے کہ ایمبولینس پہ نام ہو, آگے ہم جو ادارے قائم کر رہے ہیں وہ بھی ان کے نام پہ قائم کر رہے ہیں. ایک تو کائنڈلی ہمیں ذرا دکھائیے گا یہ کہ کس طرح آپ نے کیا جو ہے ان ایمبولینس میں کیا ہوا ہے. بیسیکلی پاکستان میں نارمل جو ایمبولینسز چل رہی ہیں اس کا صرف یہ کام ہے کہ مریض کو اٹھانا ہے, اسپتال لے جانا ہے. ہم نے ایمبولینس کو اس حساب سے تیار کیا ہے کہ وہ مریض کو بیسک ریسکیو کر سکیں, تاکہ اس حساب سے آپ کے پاس ایک اسٹریچر موجود ہے, جو ایک ہمارے پاس پورٹیبل اسٹریچر ہے کیونکہ پہاڑوں میں جا رہی ہے, تو پورٹیبل اسٹریچر ہے, کسی کو پہاڑوں سے اتار کے لانا ہو, ایمرجنسی بیگ ہے, دوسرے ایزیلی لوگ جو ہے وہ ہاتھ سے کیری کر کے ایزیلی لا سکتے ہیں. پھر ہمارے پاس آکسیجن کا سسٹم ہے, کسی کا سانس کا مسئلہ ہے, دل کا مسئلہ ہے, آکسیجن فوری ضرورت ہے, تو ہمارا ریسکیو کا پورا اسٹاف ایک ساتھ ہوگا, ایک ریسکیو کا ہوگا, ایک ڈرائیور ہوگا, تو وہ آکسیجن اس کو دے گا. اور پھر ہمارے پاس ایمرجنسی بیگ ہے, جو BP آپریٹرز ہیں, آکسیجن کا آپ دیکھ رہے ہیں پوری گیج وغیرہ لگی ہوئی ہے, لائٹس موجود ہیں, لائٹس کا آپ کا فلیش لائٹ بھی موجود ہے کہ اگر کسی جگہ حادثہ ہوا ہے تو وہاں لائٹ چاہیے تو ہماری ایمبولینس وہاں پہ لائٹ بھی پرووائڈ کرے گی. پھر فائر کا ایک نظام ہے کہ آگ بجھانے کی ضرورت میں یہ آگ بجھانے کے لیے بھی اس کے اندر اکوپمنٹ موجود ہے جو آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ اس کو اس حساب سے بنایا جائے کہ اسے ان لوگوں میں, ان علاقوں میں ہمارا جو میڈیکل سٹاف اس کے ساتھ ہوگا وہ بنیادی طور پر کسی کو چوٹ آ گئی تو فوری وہیں پہ اس کا ٹریٹمنٹ کر سکے گا. سٹاف کی بات کی, میڈیکل سٹاف IR کے جو فاؤنڈیشن ہے ان کا اپنا ہوگا یا پھر ڈیفرنٹ جو ہے جن کے حوالے کریں گے؟ ہم ہر جگہ پہ جہاں پہ چلا رہے ہیں IR کے فاؤنڈیشن اس کو خود اون کر رہی ہے. یہ صرف ہم ان علاقوں میں دے نہیں رہے بلکہ ہم اس کو اون بھی کر رہے ہیں تاکہ ریگولر اس کو چلا سکیں. ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہم نیٹ ورک اتنا پھیلا دیں کہ بعد میں لگے تو صحیح کہ ہمارے پاس اتنی ایمبولینس ہے لیکن وہ چل نہیں رہی ہوں. ہم آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتے جائیں گے, قطرہ قطرہ دریا بناتے جائیں گے. ٹوٹل کتنی ہے؟ ابھی 4 ہیں اور انشاءاللہ 2023 کے اندر, بلکہ 2023 کے 6 مہینے سے پہلے ہم 10 مزید نیٹ ورک کا حصہ بنا دیں گے. ابھی یہ اب جتنی بڑی بہترین ویل ایکوپڈ جو ہے ایمبولینس ہے تو کتنے اخراجات آئے ایک پر؟
اخراجات میں آپ کو گاڑی کی قیمت بتا دیتا ہوں. یہ آپ نیٹ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں. کاروان ہے, یہ کاروان 26 لاکھ کی گاڑی ہے. اچھا صرف گاڑی جی 26 لاکھ کی گاڑی ہے. بولان ہے, وہ بھی آپ کو پتہ ہے 17-18 لاکھ کی بولان بھی گاڑی آ رہی ہے. تو 2 بولان ہیں, 2 کاروان ہیں. 2 عمران بھائی نے خود ڈونیٹ کی ہیں, 2 ان کے کسی دوست نے ڈونیٹ کی ہیں. تو ابھی ہم نے پہلا سٹیپ جو ہے نا خود اور اپنے دوستوں سے لیا ہے. تو ابھی ہمارے پاس مزید ڈونر آ رہے ہیں انشاءاللہ. تو باقی اس کی جو جتنی بھی ڈیٹیل ہے وہ وقتاً فوقتاً لوگوں کو بتاتے رہیں گے. ہمیں جو فنڈ دیتے ہیں ہم انہیں بھی تفصیلات بھیجتے رہتے ہیں کہ آپ نے جو فنڈ دیا ہے وہ کہاں پہ لگا ہے. تو پوری ڈیٹیل اس کو ہم ساتھ ساتھ بھیجتے رہتے ہیں. اچھا میں کل جو ہے آپ کا ٹویٹس پڑھ رہا تھا, آپ نے وہ کشمیر کے کوئی LOC کے قریب علاقہ ہے وہاں پہ جو ہے آپ نے وہ ایک ایمبولینس دی ہے, وہ ذرا بتائیے گا کیونکہ ارشد شریف صاحب کی جو تھی وہ بڑی اٹیچمنٹ تھی پاکستان آرمی کے ساتھ, اور بعد میں جو ایک سارا سینیریو ہوا وہ آپ بھی جانتے جی. صرف LOC کا ایک بٹل سیکٹر ہے, ہم صرف وہاں نہیں دیں گے. ہمارا ارادہ ہے کہ جہاں جہاں ارشد شریف جاتے رہے اور پروگرامز کرتے رہے اور اس کے ارد گرد کیونکہ دئی علاقے ہیں, LOC کو پتہ ہے, آپ کو پتہ فائرنگ کے ایشو ہوتے ہیں روزانہ, اور جس علاقے میں ہم نے دی ہے وہاں کوئی ایمبولینس ہے ہی نہیں. ایک بیسک ہیلتھ یونٹ تو وہاں پہ موجود ہے, اور یہ بالکل آپ کی فائرنگ رینج میں ہے, جو بھارت کی فائرنگ رینج کے اندر سیڑا گاؤں ہے وہاں پہ ہم نے دی ہے. اور یہ ایمبولینس ہماری وہاں پہ وہ بھی ہم خود اون کریں گے اور مکمل چلے گی. اور اب ہم نیکسٹ نیلم سیکٹر میں جائیں گے, وہاں بھی دیں گے انشاءاللہ. اور پھر گلگت بلتستان کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ سکردو کے والے سے کوئی ہمیں وہاں پہ سکردو میں ایک چاہیے, پھر چترال میں, پھر وہاں جو وزیرستان کے علاقے ہیں جو افغان بارڈر ہے, پھر چمن میں. ہم آہستہ آہستہ انشاءاللہ بارڈر پر یہ نیٹ ورک پھیلائیں گے تاکہ جو ہمارے جوان ہیں شہید, جو ہمارے نوجوان ہیں سپاہی ہیں, وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں اور وہاں موجود عوام بھی مستفید ہو سکیں. ہیں. رضی بھائی آپ جو ہے بڑا بہترین کام کرتے ہیں, ہم آپ کو فالو بھی کرتے رہتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ کتنا ٹف ہوتا ہے یار یہ اتنا سندھ بلوچستان, کبھی کہاں, تو لائف کتنی ٹف ہو گئی؟ جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں پچھلے 4-5 مہینے میں صرف 2-3 دفعہ گھر جا چکا ہوں اور گھر نہیں جا سکا, لیکن یہ کیونکہ ہنگامی صورتحال تھی, سیلاب کے معاملات تھے. ابھی ایک ریگولر طریقے سے آ جائیں گے تو انشاءاللہ فیملی کو پورا وقت ملے گا. باقی یہ جذبے پر ہے, لوگ جتنا اعتماد کرتے ہیں اس اعتماد کو دکھانا بھی پڑتا ہے, اس پہ مکمل اپنی توانائیاں لگائیں گے تو ہی ہم اپنا حق ادا کر سکیں گے. چلیں جی, یہ رضی طاہر صاحب تھے جن کی باتیں آپ نے سنی کہ یہ کس طرح جو ہے IR کے فاؤنڈیشن میں بیسیکلی کام کر رہے ہیں اور یہ سارا جو ہے وہ لے کر اس کو چل رہے ہیں, اور اس پر اب تک جو ہے وہ انہوں نے بتایا کہ کتنے اخراجات ہیں اور کس طرح سے وہ IR کے فاؤنڈیشن کو چلا رہے ہیں. ٹوٹل اب تک جو ہے وہ 4 ایمبولینس جو ہیں وہ IR کے فاؤنڈیشن کی جانب سے لانچ کی گئی ہیں, اور وقتاً فوقتاً جو ہیں وہ مزید بھی یہ کرتے رہیں گے. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.